جی چاہتا ہے کرو، فإنک مجزع بہ، جو کرنا ہے وہ پرنا ہے، جو کرنا ہے وہ، جو کرنا ہے آنے نے میری زندگی، میری مرضی، میرا جسم، وعمل ما شئت، جتنی چاہو مرضیاں کر لو، گھر تیرا، پیسہ تیرا، زندگی تیری بھی، جیسے چاہو جیو، لیکن ایک ایک کام کا بدلہ مجزع بہ، بدلہ دینا پڑے گا، بدلہ۔ یہ تین چیزیں ہیں تو بندہ فرض کیا، محبت کس سے کرے گا تو آخر چھوڑ دے، زندگی جی کے کرنا کیا، آخر موت ہے، جو ہی موت آنی ہے گزشتہ زندگی لمحوں کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو جو بھی کام کریں دل دھک دھک کرتا ہے، اس پہ اللہ نے اس کے بارے کیا کرنا ہے، وہ بولنے کیا کرنا ہے، یہ میرا کاروبار ہے، ٹھیک ہے تیرا ہے، میں تو نہیں تجھ سے پوچھ سکتا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوچھنا، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں بچا کیا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، حضور آپ یہ بات جان لیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ایمان والوں کی عزتیں راتوں کو مصلی کھڑے ہونے میں رکھی، مصلی پہ کھڑا ہونے میں رکھی۔ ایمان والوں کی عزتیں کس چیز میں رکھی، راتوں کو مصلی، اگر سردی کے موسم میں بھی توفیق نہیں ملی تو کب ملی؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ راتوں کی گھڑیوں میں تھوڑا سوتے تھے اور راتوں کو قیام کرتے تھے۔ یہ میں رستے میں آتے جم دیکھ رہا تھا یہاں مانا والے کے شروع میں، رات کو رب کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو، تجھے جم سے زیادہ اللہ طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، افسوس کا مقام یہ ہے، ایک تو عمل نام کی چیز کوئی نہیں، اور دوسرا ہم غیر سنجیدہ بڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کر کے بھی رویا کرتے تھے، ہم نیکی سے محروم رہ کے بھی ہنستے ہیں، پتہ نہیں کس چیز پہ ہنستے ہیں۔ انہیں جنت کی بشارتیں ملتی تھیں، وہ روتے تھے، ہمارے بارے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، ہمارے دانت ہی اندر نہیں جاتے۔ وہ ایک لقمہ کھا کے کھجور کی چارپائی اور چٹائی پہ بیٹھ کے پنکھے اے سی کے بغیر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھرتے تھے، تو قرآن آتا تھا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، اپنے بارے کیا خیال ہے بھائی؟ کھجور کی چٹائی پہ بغیر اس سسٹم کے، یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس قسم کا قرآن مجید تو ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس طرح کا قرآن مجید، اس طرح کا قرآن مجید، گھڑے کے اندر پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہے، بتانے والا کہتا ہے سورۃ المرسلات ہے۔ ابھی بھی آپ مدینہ طیبہ میں جائیے تو وہاں عثمانیہ جو میوزیم ہے، اس میوزیم میں حضور کائنات علیہ السلام کے مبارک زمانہ کے وہ پتھر، وہ چمڑے کے ٹکڑے، وہ کھجور کی چھالیں، ان پہ لکھا ہوا قرآن موجود۔ تیرے سر پہ کیا ہے، میرے سر پہ کٹوا، اس میں کیا ہے، اس میں سورہ المزمل ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میرا شوق ہے کہ میں یہ سورت پڑھوں، پھر پتھروں کو اٹھا کے ترتیب بناتے ہوئے بھی ایک وقت گزر جاتا تھا۔ اگر آپ ان پتھروں کو دیکھیں تو آپ یقین مانیں گے، میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ سورۃ مزمل کو ترتیب دیتے جتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر میں آسانی سے آپ 2 پارے پڑھ سکتے ہیں۔ حضور ذوق ہو تو قرآن اس شکل میں بھی ہو تو آپ کو ایک رات میں قرآن پڑھنے والے ملیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے، جب ایک رات میں قرآن پڑھنے والی بات کر دی جاتی ہے تو اکثر دوست کہتے ہیں رسول اللہ نے منع فرمایا، بالکل منع نہیں فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں کتنے دنوں میں پڑھوں، میں 1 دن میں پڑھ سکتا ہوں، اب میں 7 دن میں پڑھ لیا کر، کہا اس سے میں جلدی کر سکتا ہوں، 5 دن میں پڑھ لیا کر، اس نے کہا اس سے بھی جلدی کر سکتا ہوں، آپ نے فرمایا کم از کم 3 دن میں پڑھ لیا۔ حضور کو وحی کی روشنی میں معلوم تھا کہ آخر میں طاقت اس کے پاس نہیں رہے گی۔ بالآخر صحابی نے کہا کہ
کہ میرے پاس واقعہ وہ طاقت نہ رہی، کاش میں 7 دن والی بات پہ ٹھہر جاتا۔ باقی ایک رات کے اندر قرآن پڑھنا یہ منع نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، ایک رات کے اندر مکمل قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے۔ اور ہم اگر اپنی روٹین کے اندر جو بچہ تھوڑا سا تیز پڑھتا ہے، جسے ہم حدر کہتے ہیں، اس حدر کے ساتھ اگر بچہ پڑھتا ہے تو 13 سے 14 منٹ کے اندر طالب علم قرآن مجید مکمل کر لیتا ہے۔ 13 سے 14 منٹ کے اندر۔ عام روٹین کے اندر 12 منٹ کی بات کر رہے ہیں حافظ محسن حمید صاحب، عام روٹین کے اندر تھوڑا سا تیز پڑھیں، جس کی عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، قاری قرآن کو سمجھ آتی ہے، 10 منٹ کے اندر ایک پارہ عام طالب علم دہرانے کے لیے، تراویحوں کی تیاری کے لیے اسے اتنا تیز پڑھ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر کی ایک رکعت میں مکمل پڑھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ان کا شغف، میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے مصحف خوبصورت نہ تھے، اس طرح کی لائٹیں نہ تھیں، اس طرح کے قالین نہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو راتوں میں مکمل قرآن پڑھنے والے بولیں مل جائیں گے۔ موبائل کے اندر سہولتیں ہیں، ایپ ہے، گھروں کے اندر قرآن مجید ہیں، اور ہر بندے کی جیب میں طاقت ہے کہ خرید سکے، لیکن نہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ حضور آپ اور آپ کے ماننے والے راتیں نفلوں میں گزارتے ہیں، کتنی دیر نفل پڑھتے ہیں؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آدھی رات نفل پڑھتے ہیں، رات کا تیسرا حصہ نفل پڑھتے ہیں، رات کے 3 حصے نفل پڑھتے ہیں۔ حضور رب کو معلوم ہے، ان ربک یعلم، کہ تو بھی وطائفۃ من الذین معک، اور اہل ایمان کی جماعت جو تجھ پہ ایمان رکھتی وہ بھی رات آدھی نفلوں میں گزارتی ہے، یا 3 حصے نفلوں میں گزارتی ہے، یا تیسرا حصہ نفلوں میں گزارتی۔ ٹھیک ہے تم نے اتنا وقت نفلوں کو دیا ہے، لیکن فقرؤوا ما تیسر، اتنی دیر نفل پڑھنے والوں، قرآن مجید کی قرات پھر بھی کرنی، تلاوت پھر بھی کرنی، قاری مقری کو کوئی محفل پہ بلائے تب بھی کرنی، محفل پہ نہ بلائے وہ بولے تب بھی کرنی، کوئی آگے سے ہار گل میں پہنائے تب بھی کرنی، نہ پہنائے گھر میں ہو تب بھی کرنی، طلبا کو پڑھانے کے لیے کرنی، اپنی عبادت کے لیے کرنی، ہر شخص نے کرنی۔ رات آدھی نفلوں میں گزری، تلاوت پھر بھی کرنی، رات کے 3 حصے نفلوں میں گزرے، تلاوت۔ علم ان سیکون منکم مرضی، میں رب ہوں، مجھے معلوم ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ نے دکانیں بھی کھولنی ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ نے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جہاد بھی کرنا ہے۔ جہاد کرنے والوں، بیماروں، مریضوں، بزنس مینوں، دکانداروں، ان ربک یعلم، تیرے رب کو تمہاری بیماری کا بھی معلوم، تمہاری دکانداری کا بھی معلوم، تمہارے جہاد کا بھی معلوم، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ فقرؤوا ما تیسر، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس قرآن سے تعلق تم نے توڑنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تعلق ایسا ہے کہ جو تمہیں یقین کی زندگی عطا کرے۔ ہر بندہ سمجھتا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک مضبوط خوبصورت شکل اللہ کی طرف سے انعام کی صورت میں یہ ملتی ہے کہ اللہ انسان کو یقین کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ یقین کے ساتھ جیتا ہے، وہ بے ہوشوں اور غنودگیوں کے اندر نہیں جیتا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو میں نے 2 باتیں اب آپ کے سامنے رکھی، ایک قرآن مجید کے ساتھ قرات کا تعلق، فہم کا تعلق، اور اپنی غیر سنجیدگی اور اس قسم کی سہولتوں کے اندر بھی قرآن مجید سے دوری، اور اس وقت کی تلخیوں کے باوجود بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی مسجد میں جب ہم سجدے میں جاتے تو ہماری جبینوں کو مٹی لگ جاتی، کیچڑ لگ جاتی، لیکن اس کے باوجود نمازوں میں سستی نہیں ہوتی، بارش پڑتی تھی، چھت ٹپکتی تھی، اس طرح کے قالین اور غالیچے اور چٹائیاں وہ میسر نہ تھیں، لیکن وہ کائنات کے عظیم لوگ تھے کہ ان کی خشوع کو دیکھ کے فرشتے بھی آسمانوں پہ ان پہ رشک کرتے۔ نماز کے ساتھ اپنا تعلق
مضبوط کریں، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، گھروں کے اندر قرآن مجید کھولیں، صبح فجر کے بعد قرآن مجید کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ تعلق مضبوط بنائے۔ اور اس طرح جو عام فہم کی بات ہے، لوگوں کی اصلاح کی بات ہے، اس جو بات ہے اس کی غرض سے احباب جمع ہوتے ہیں۔ اور تلاوتیں عمومی طور پہ ہمارے ہاں کیونکہ رجحان نہیں ہے کہ ایک قاری کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا لوگ سنیں۔ جو لوگ قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں وہ تو ساری ساری رات مختلف قراء کو سنتے ہیں اور ان کا ذوق پروان چڑھتا ہے، انہیں سمجھ آتی تلفظ کی، ادائیگی کی، لہجے کی، ترجمے کی، معانی مفاہیم کی، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ایک تلاوت ہو جائے، اس کے بعد مختصر سا درس ہو جائے، پھر ایک تلاوت ہو جائے، اس کے بعد مختصر سا درس ہو جائے، تاکہ دوستوں کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی رہے۔ ہر تلاوت کے بعد مختصر درس نہیں ہوا، وہ سارے درس اکٹھے کر کے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ فجر کی نماز کے اندر آپ نے حاضری دینی ہے، پانچوں نمازوں کی پابندی انشاءاللہ کرنی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کا تعلق مضبوط بنانا ہے، اور انشاءاللہ اسے سمجھنا ہے اللہ کے فضل سے، اور نماز پڑھنی ہے تو اس کا علم اور عرفان حاصل کرنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قاری سعید اللہ بخاری صاحب بڑی مختصر جامع تلاوت فرمائیں گے، ہمارے معزز مہمان ہیں اور لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے حضرت شاہ جی کو خاص ملکہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد دعائے خیر فرمائیں گے ہم سب کے لیے۔ تو میں قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اختتامی تلاوت کے ساتھ دعا کر کے اس مجلس کو اختتام بخشیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، آپ دوستوں کا بیٹھنا، ہمارے بھائی قاری ساجد عبداللہ صاحب، ان کی فیملی، ان کے دوست و احباب، ہمارے میاں صاحب ہیں ماسٹر امین صاحب، عبداللہ بھائی، یہ سارے اللہ انہیں صحت و عافیت، ایمان والی زندگی بخشے۔ اس ساری فیملی کو اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس مسجد کے منتظمین اور آپ جتنے دوست و احباب ہیں، اللہ کل قیامت کے دن مجھ آپ کو قرآن مجید کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔